بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قمر میکن بشارت راجہ صاحب کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ تیسرے مہمان بھی ہوں گے۔ ڈائری میں لے لوں کیونکہ ڈائری کے بغیر آج کام نہیں ہوگا۔ خبریں بڑی زبردست قسم کی ہیں۔ ڈائری بہت سارے لوگ لکھ بھی رہے ہیں نا قمر میکن صاحب۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ میں نے بھی ڈائری لکھنا شروع کیا اور جلد منظر عام پر اس کو شائع بھی کروں گا، انہوں نے کہا ہے۔ اچھا جی، ڈائری بڑی ضروری تھی کیونکہ اہم ترین کیسز، اہم ترین معاملات اب شروع ہو چکے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک فیصلہ کچھ روز قبل آیا تھا، فیصلے کے بعد اب ایک اہم ترین دھماکہ خیز، تہلکہ خیز خط منظر عام پر آ چکا ہے۔ تمام تفصیلات اس کی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پیر کے روز مخصوص نشستوں کی سماعت بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیر کے روز مخصوص نشستوں پر جو سماعت ہے وہ آئینی بینچ اب نہیں کر پائے گا۔ نئی تاریخ کب آئے گی اس کا اعلان بعد میں ہوگا۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ 9 مئی اور عمران خان کی ضمانت کے کیسز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی بڑی اہم ترین اپڈیٹس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مخصوص نشستوں سے شروع کر لیتے ہیں بشارت راجہ صاحب کی اجازت کے ساتھ۔ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے ناظرین، اس میں بڑی افسوسناک خبر ایک سامنے آئی ہے۔ آج صبح جیسے جمال خان مندوخیل صاحب کی والدہ ماجدہ رضا الہی سے وفات پا گئی ہیں، انتقال کر گئی ہیں، اور وہ اپنے آبائی علاقہ کوئٹہ چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے، کیونکہ وہ آئینی بینچ کے رکن بھی ہیں، جس کی وجہ سے سماعت بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور ہماری طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ ترین جگہ، اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور تمام فیملی کو صبر و استقامت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال اب پیر کے روز ہونے والی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ نئی سماعت کب ہوگی اس کا اعلان بھی بعد میں کیا جائے گا، لیکن اس میں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بڑی اہم ترین دستاویزات جمع کروائی گئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ اب وہ دستاویزات یہ ثابت کرتی ہیں کہ بھائی تحریک انصاف، اور یہ دستاویزات الیکشن کمیشن کی ہیں، یعنی الیکشن کمیشن اپنی دستاویزات کے اندر یہ قبول کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جماعت ہے، اور اس میں ممبران کی تعداد بھی لکھی گئی ہے کہ کس صوبے سے کتنے ممبران کو وہ تحریک انصاف کے ارکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ یہ جو اضافی دستاویزات جمع کروائی گئی ہیں اس کے مطابق یہ جو اضافی دستاویزات ہیں یہ 12 جولائی 2024 کے فیصلے کے بعد کی ہیں، یعنی کہ جب مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے دی گئی تھی، اس کے بعد 93 صوبائی اسمبلی کے ممبران ٹوٹل ہیں، اس کے اندر 29 پنجاب اسمبلی کے، خیبر پختونخوا کے 58، اور اس کے بعد سندھ اسمبلی کے 6 صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو پی ٹی آئی کے ہونے کا نوٹیفیکیشن تک جاری الیکشن کمیشن نے کیا ہے۔ بڑی اہم ترین دستاویزات ہیں، اور مخصوص نشستوں کی سماعت اب مزید آگے ہوگی، ظاہر ہے اس کے اوپر تمام اپڈیٹس گزشتہ روز بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکے ہیں، تو اس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے خط کی طرف۔ خط بڑا تہلکہ خیز ہے بشارت راجہ صاحب۔ پہلے ایک فیصلہ آتا ہے اور فیصلے کے بعد پھر خط آ جاتا ہے۔ خط کے مکمل مندرجات میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھ دوں، یہ آپ سنیے گا، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، عدلیہ کے اندر کس طرح سے انہوں نے اب ایک پوزیشن اپنا لیا۔ جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی منصور علی شاہ صاحب نے شاید 26 آئینی ترمیم پر آمین پڑھ لی ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے کیونکہ اب وہ بول نہیں رہے ہیں، تو جناب منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے اندر رہتے ہوئے جس حد تک ممکن مزاحمت ہے وہ تو ابھی تک سامنے آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو توسیع کی گئی ہے آئینی بینچ کی، اس حوالے سے خط لکھا ہے، اور یہ 19 جون کے اجلاس سے پہلے خط لکھا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 11 جون کو ان کو اطلاع ملی تھی کہ جی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، اور خط کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ 12 جون کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ شمولیت نہیں کر سکتے اس کے اندر۔ تو خط کے اندر جناب وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو خط ہے وہ پہنچا دیا گیا تھا جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو بھی۔ انہوں نے لکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اس فیصلے تک توسیع نہ کی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پیشگی بتا دیا تھا کہ 19 جون کے اجلاس کے لیے پاکستان میں دستیاب نہیں ہوں، توقع تھی کہ عدم دستیابی پر اجلاس مؤخر کیا جائے گا۔ ماضی میں ایگزیکٹو ممبران کی عدم موجودگی پر اجلاس مؤخر ہو چکا ہے، اب چونکہ عدلیہ ممبران اقلیت میں ہیں اس لیے شاید اجلاس مؤخر نہیں کیا گیا۔ ان کے کہنے کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے جو ارکان ہیں ان میں زیادہ تر تعداد حکومتی ارکان کی ہے، تو اس لیے شاید کیونکہ اب جمہوریت اور ووٹ سے فیصلہ ہوتا ہے اور لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے،
अमीनुद्दीन साहब ने भी वोट दिया था, जिसके बाद वो आईनी बेंच के सरबराह बने थे। तो क्योंकि अब जमहूरियत है जुडिशल कमीशन के अंदर भी, तो उन्होंने कहा कि शायद इस वजह से मुअख्खर नहीं हो सका। फिर उनका कहना है कि अदलिया में इमरान अक़लियत में है इसलिए, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम फैसले से पहले तोसी बुरहान को मज़ीद बढ़ा देगी या गहरा कर देगी। ये तनाज़ा इदारे की साख और उस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा डिक्लेयर किया जाए, यानी तमाम जजेस जो मौजूद होंगे वो आईनी बेंच का हिस्सा होंगे, वो आईनी जजेस होंगे। अब आईनी बेंच में उनका कहना है कि जो शमूलियत करते हैं जजेस, उनकी शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाना चाहिए कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं बशारत राजा साहब, कौन सी उनके अंदर कोई सुपर पावर्स हैं जिसकी वजह से वो आईनी बेंच का हिस्सा बनते हैं। तो ये बड़ा अहम तरीन ख़त जो है वो अब जस्टिस मंसूर अली शाह का सामने आ चुका है। अब चलते हैं 9 मई और इमरान खान साहब की तरफ आने से पहले बशारत राजा साहब की तरफ चलते हैं। बशारत राजा साहब, मंसूर अली शाह का फैसला आता है पहले, उसके अंदर भी वो कहते हैं कि भाई अब उन जजेस का नाम लेना होगा जिन्होंने सरेंडर किया है ताकतवरों के सामने और अदलिया के वकार, अदलिया की आज़ादी के ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, उनके नाम लेने चाहिए। अब ये ख़त सामने आ रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है ये? बहुत शुक्रिया कमर मेकन साहब। जस्टिस मंसूर शाह, मुझे यहाँ पर एक याद आ रहा है कि जब बाज़ार मिस्र सजा था तो उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब वो बोली लगी थी तो एक बूढ़ी माई सूत की अट्टी लेकर वहाँ पहुँची थी। तो किसी ने उससे पूछा था कि अम्मा ये बताएं कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग बोली लगा रहे हैं और आप एक सूत की अट्टी लेकर यहाँ पर पहुँची हुई हैं, वो जो धागा होता है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि कल रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला ये कहेगा कि वो लोग सामने आए जिन्होंने मेरे महबूब को ख़रीदने के लिए या जिस तरह भी वो बोली लगाई थी ताकि मैं उन पर निगाह करम करूं, तो उसमें मेरा नाम भी आ जाए। ये और इस इब्तला के दौर में जब पाकिस्तान में इंसाफ मुकम्मल तौर पर उठ चुका है और इंसाफ को बांदी बनाकर रख दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की, ताकतवर लोगों की, और वो उनके बगैर कोई फ़ैसला सादर नहीं करते और ना देते हैं, तो इस इब्तला के दौर में जस्टिस मंसूर शाह जैसे लोग, जस्टिस मनीब अख्तर जैसे लोग, जस्टिस आयशा मलिक जैसे लोग और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जिन्होंने मिलिट्री अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के हवाले से और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दीगर जजेस लाए गए थे ट्रांसफ़र करके, इस दौर में उनकी आवाज़ उठाना, ये मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, मुनसिफ मौजूद हैं जो इंसाफ की या रूल्स ऑफ लॉ की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, उसको देखना चाहते हैं। रही बात आप के अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों की बिल्कुल ऐसा है। और दूसरा आपने ये कहा, उन्होंने खत में लिखा कि उन जजेस को नाम सामने लाना होंगे कि जो जजेस फैसले में लिखा गया था कि वो ज़ाती मफादात के लिए या फिर आईनी बेंच में शामिल उन जजेस को करने के लिए मेरिट। अब मुझे बताएं, बात मेरिट की ठीक की है उन्होंने। अब जस्टिस अमीनुद्दीन जैसा शायद दिमाग जो मेरिट से पहले भी तरीक़ाकार जिस पर मेरिट बनेगा, और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये बात मतअद्दिद मरतबा को कि हम तनकीद भी उन पर करते हैं और अच्छे जो काम होते हैं उनकी हम सताइश भी करते हैं। ये नहीं कि ऐसा कि हम बस तनकीद बराए तनकीद ही करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास में मतअद्दिद मरतबा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये बात कही, ऑन द रिकॉर्ड वो मिनट्स में मौजूद हैं, कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए, सारी सुप्रीम कोर्ट को। और जिस तरह जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि मेरिट उसका उसके रूल्स बनाने चाहिए कि कौन होगा, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अगर आप 47 से लेकर आज तक देखें तो हर दौर में इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के मियां मिट्ठू मौजूद रहे, जिन्हें वो चूरी डालते हैं, कभी वो दाना डालते हैं उन्हें मरात का, कभी वो उन्हें दाना डालते हैं जी कि हम आपकी उम्र बढ़ा देंगे, कभी वो दाना डालते हैं जनाब के
किसी बेंच का सरबराह बढ़ा देंगे, और फिर वो मेरिट और मेयार सामने क्या आता है जी कि जस्टिस अमीनुद्दीन जैसा शायद दिमाग, जो मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जिन्हें मैं कहता होता हूं कि वो ज्यूरिस्ट है, और अगर वैसे आपकी जो इतनी दिलचस्प इस्तिलाह होती है ना, वो सुनने में मजा आता है। ज्यूरिस्ट है। अगर मैं ये कहता होता हूँ अक्सर कि अगर पाकिस्तान, मैं सब कंटिनेंट की बात कर रहा हूँ, दुनिया को छोड़ें, मैं सब कंटिनेंट की बात करता हूँ कि अगर सब कंटिनेंट में देखा जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब बहुत बड़े कानूनदान थे, राम जेठमलानी उनके हम असर थे, और मोती नेहरू जो नेहरू के वालिद थे वो भी बड़े उनके हम असर थे। अगर उस दौर में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब पैदा होते तो ये जानू तिलमस होकर इन्हें कहते कि हजूर हमें अपनी शागिर्दी में ले ले, वो उन पर मसर होता जैसे अमीनुद्दीन पर कि वो उन्हें लेते या दत्कार देते, उनको अपने पाया का समझते या ना समझते। और फिर देखिए आप आईनी बेंच में जस्टिस सलाउद्दीन पवर जैसे शायद दिमाग लाएंगे, कितने मान किस्म के वो अब दुनिया अक़वाम आलम के, जैसे शायद बलाल साहब के जो बोलते नहीं हैं लेकिन उनके फैसले बोलते हैं, और वो उन्होंने एक दफ़ा कहा भी था कि मैं बोलता कम हूँ लेकिन मैं मेरे फैसले बोलते। वो वाहिद ऐसे जज हैं जिन्होंने ये कहा था कि मेरे 15 साल या 14 साल कैरियर में मुझे कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया, ये बात उन्होंने की थी। और फिर जस्टिस मसर्रत हलाली जैसी जो मुनसिफ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठी हुई। अच्छा एक बात मैं आपको कहूँ कमर मेकन साहब, मुझे जस्टिस जी सोहेल साहब आए बैठे आप, जी सोहेल साहब, जस्टिस जरा बाहर से आ रहा था तो राय साहब की एक तो बाहर गर्मी थी और अंदर मैंने देखा कि ज्यादा गर्मी की आवाज है। जस्टिस ये बताइए क्या हो गया राय साहब, वो ठंडा ठंडा शरबत बुलाइए। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरिट की बात कर रहे हैं, और जो आईनी बेंच में जस्टिस मंसूर शाह ने वो खत लिखा है उसमें मेरिट और की वो बात करते हैं, रूल्स ऑफ लॉ की बात करते हैं कि रूल्स बनाने चाहिए कि कौन कौन से लोग शामिल होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ अलग चीज है, रूल्स बनाना अलग चीज है। मैं जस्टिस मसर्रत अली की बात करता हूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। जस्टिस मसर्रत अली ने गुजरे रोज जो मखसूस नशिस्तों के केस में कमर मेकन साहब सर, उन्होंने यूट्यूब का भी जिक्र किया, उन्होंने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया, उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया, एक तो बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से वोट की वो बात करती हैं, बुनियादी इंसानी हकूक जो आपका आइन देता है, बच्चा पैदा होता है तो वो तालीम उसका पहला हक है, सेहत उसका पहला हक है, पीने का जो पानी है उसका पहला हक है, ये तमाम चीज़ उसके, लेकिन वो कहती है कि बुनियादी जो वोट है वो 18 साल की उम्र को पहुँच। अब मुझे ये बताएं कि बच्चा पैदा होता है, पैदा होते साथ ही वो स्कूल जाता है, बुनियादी हक तो उसका है, आपको 18 साल की। और जब यहाँ पर बल्ले वाले केस की समाअत हो रही थी तो जस्टिस मसर्रत अली पूरी समाअत के दौरान, वो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, एक सवाल बार बार पूछती रही कि आपने चिमकड़ी में इंतखाबात क्यों करवाए। इससे मुझे यह लगता है कि जस्टिस मसर्रत अली जब ये बार बार इस तरह के सवाल उठाती है ना जिनका कोई आइन और कानून से तल्लुक नहीं होता, तो मैं ये समझता हूँ बैसियत एक साफी पत्रकार, ये समझता हूँ कि जस्टिस मसर्रत अली जैसे गोया एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मुखालिफ सियासी जमात की कारकुन के तौर पर वहां बैठी हुई है। इसमें देखें राजा साहब, मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूं, मुझे ये बताएं, ये जो 187 पे एतराज़ किसको है? नून लीग को है, नून लीग को है, पीपल्स पार्टी को है। 187 पे एतराज़ बैठकर वही जजेस अब बेंच में भी कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं से बयानिया तो टो किया जाता है या दिया जाता है नैरेटिव कि आप ये चला लें और ये बोल लें और इस तरह से कर लें। मुसर्रत अली साहिबा कहती हैं कि जी जो आप जवाब यहाँ पर नहीं देते, रात को सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स पर देखते। मुसर्रत अली साहिबा का अकाउंट मुझे तो कहीं नजर आया नहीं है, वो खुद भी फेक अकाउंट से ही जी फेक अकाउंट। अब मेरिट की बात करते हैं, मेरिट में हमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जैसे जो ज्यूरिस्ट है वो नहीं चाहिए, हमें जस्टिस अमीनुद्दीन जैसे, जस्टिस सलाउद्दीन पवर जैसे ज्यूरिस्ट चाहिए। अच्छा, ये जजेस चाहिए, ये बिल्कुल इस सिस्टम को वैसे जजेस वाकई बिल्कुल चाहिए। अच्छा सुहेल रशीद साहब, आप क्या कहेंगे? मंसूर अली शाह साहब के फैसले के बाद अब ख़त भी आ गया है और ख़त में भी बड़े अहम तरीन नुकात को उठाया गया है। जो बेसिक नुक्ता था, आवाम को ये भी बताते चलें कि 26वीं आइनी तरमीम आती है, 26वीं आइनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन बनता है, जुडिशल कमीशन आइनी बेंच बनाता है और आइनी बेंच में ही 26वीं आइनी तरमीम को कहा जाता है कि जी वही सुनेगा, फुल कोर्ट इसको सुन नहीं सकता। एक बात करूं तो फिर कंप्लीट कर लो। वो कहते हैं जी कि यही 26वीं आइनी तरमीम का केस जो है यही आइनी बेंच सुनेगा जिसे उस जुडिशल कमीशन ने बनाया, जो जुडिशल कमीशन 26वीं आइनी तरमीम के तहत बना।
تو جو بینیفیشری ہیں جن کا فائدہ ہے وہ اپنے خلاف کیسے فیصلے کریں گے؟ تو منصور علی شاہ صاحب کو یہ نقطہ واقعی بڑی اہمیت کا حامل ہے. وے فارورڈ اس میں پھر کیا ہوگا سہیل رشید صاحب؟ ایک میں بات پہلے کر لوں, میں وہ بات سکپ ہو جائے گی, صرف ایک بات. یہ جسٹس امین الدین خان صاحب کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ دہنوں ہاتھ بلند کر کے خود کو ووٹ دیتے ہیں, اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ووٹ ایک نہیں بلکہ 2 کنسیڈر کیے جائیں. چلیں جائیں آپ. ٹھیک ہے, نہیں ووٹ 2 نہیں کنسیڈر کیے جائیں. اچھا جیسے منصور علی شاہ کے خط کے جو چیدہ نکات ہیں نا, اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے, کا سربراہ بننے کے لیے خود کو ہی ووٹ دیا تھا. بڑی ایک اہم چیز ہے. ایک تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ تو پرانا موقف ہے ان کا, جب تک رولز نہیں بنتے, معیار طے نہیں ہوتا کہ آئینی بینچ میں کون کون بیٹھے گا. یعنی کہ کسی نے اگر آئینی فیصلے دے رکھے ہیں بہت زیادہ آئینی تشریح کے, تو اس کو پرائرٹی ہونی چاہیے, سینیارٹی بھی ہونی چاہیے, یا کیا کس پیمانے پہ آپ کسی کا معیار کیا ہوگا کسی کا, تو اس کے اوپر ایک لائے عمل طے کریں. تو وہ یہ کہتے ہیں جب تک وہ نہیں بنتا تب تک پوری سپریم کورٹ کے تمام ججز کو, جو ابھی نئے آئے ہیں ان کو بھی, پرانوں کو بھی, اب ساروں کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیں. جی, اور جمال خان دوسری چیز جو بڑی اہم ہے, انہوں نے کہا کہ جب یہ مجھے 11 تاریخ کو کہا گیا کہ یہ 19 کو ہونا ہے اجلاس, تو 12 کو ہی جوابی خط میں کمیشن کو آگاہ کر دیا تھا کہ 19 کو تو میں پاکستان میں نہیں ہوں. تو اس کے بعد میری توقع یہ تھی کہ یہ اجلاس نہیں ہوگا 19 کو, کیونکہ پہلے ایسی نظیر موجود ہے کہ حکومتی سائڈ کے لوگ نہیں ہوتے تھے اگر کوئی ممبر, تو اجلاس مؤخر ہو جاتا تھا. لیکن میری توقعات کے برعکس یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, تو لہٰذا میرا یہ خط آپ ریکارڈ پہ رکھیں, اور میری یہ گزارشات جو ہیں ان پہ آپ اس کو نوٹ کریں, اور اس کے مطابق آپ آگے چلیں. میری تو یہی اس میں ہوگا موقف کہ جناب پہلے رولز, پہلے پیمانہ طے کریں, اور جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ اس کو آئینی بینچ کو مزید ری اپوائنٹ نہ کریں یا اس کو ایکسٹینشن نہ دیں. عوام کا جو اعتبار ہے, جو ادارے کی ساکھ ہے, وہ متاثر ہو رہی ہے. یہ تھا جیسے منصور علی شاہ کا خط جو انہوں نے لکھا, لیکن اس کے اوپر, اس کے اگینسٹ دوسری چیز انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا جی کہ میری توقع تو یہ تھی کہ اجلاس مؤخر ہوگا, لیکن شاید عدلیہ اقلیت میں ہے, اس لیے ایسا کر ہی نہیں پا رہی. ایگزیکٹو اکثریت میں تھی, وہ کثرت رائے سے اجلاس مؤخر کر دیتے تھے. آپ تو آپ نے یہ کہ اجلاس مؤخر نہیں کر سکتے, بالکل ایسے ہی. تو وہ ساتھ ایسی چیزیں بھی دکھا رہے ہیں. اب یہ جب خط سامنے آتا ہے اس وقت جب کہ یہ اجلاس ہو بھی چکا ہوا ہے, اب تقریباً جسٹس امین الدین خان کی ریٹائرمنٹ تک ان کو آئینی بینچ کا سربراہ لگا دیا گیا ہوا ہے, اور اس دوران اگر کوئی ترامیم نہ ہوئی تو وہ ریٹائر ہوں گے. اگر ترامیم ہوئی تو وہ ریٹائر بھی نہیں ہوں گے. نئی آئینی عدالت بن جائے, اس کو ان کو سربراہ لگا دے, کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے قانون سازی کا, عمر بڑھا دیں اور پھر ان کو ادھر بھیج دیں. عمر نہیں بڑھائیں گے, ریٹائرمنٹ کی میعاد بڑھا سکتے ہیں. عمر بڑھانا اللہ کا کام ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دیں. اختیار ہے پارلیمنٹ کا, لیکن اللہ اکبر, بس ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا جی, 9 مئی کے ساتھ کی طرف آ جاتے راجہ بشارت صاحب. سہیل رشید صاحب نے موڈ وہ خیر صحیح کیا. ویسے 9 مئی کا کیس تھا جی, GHQ حملہ کیس, اس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہو گئی ہے, اور 23 تاریخ کو عمران خان کے ضمانت کے کیسز پر جو ریکارڈ اور ٹائم دیا جا رہا تھا بار بار, اور شاہ محمود قریشی کے بھی کوئی فیصلے کے امکانات ہیں کہ شاید کنکلوڈ ہو جائے کیس اور ضمانت وغیرہ ہو جائے. ایک تو یہ ادھر والی سماعت ملتوی ہو رہی ہے, یہ پھر دوبارہ سے سماعتیں ملتوی ہونا کیوں شروع ہوئی ہیں, اور کیا 23 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ کیسز ہیں 9 مئی کے جن کے اوپر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے, اور اس حکم کو کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا, اس لیے کہ 4 مہینے ہونے والے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بیچ میں کیسز چلنا شروع ہوئے تھے روٹین کے مطابق, دوبارہ رک گئے ہیں کیونکہ عمران خان بڑے لتھل ہو گئے تھے, ان کی سٹیٹمنٹس آتی تھی. اور یہ جو آج کس کیس کی سماعت تھی, اس میں تو پورا میلہ لگتا ہے, 100-105 بندے آتے ہیں بطور ملزم, اور سارے پی ٹی آئی. اس میں عمران خان کو واحد موقع ہوتا ہے جب انہیں لگتا ہے کہ یار میرے نال کافی سارے پی ٹی آئی والے نا واپس بیٹھے ہوئے ہیں, کافی سارے کیبنٹ ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں, شیخ رشید بیٹھے ہوتے ہیں, فواد چودھری بیٹھے ہوتے ہیں, بہت سارے, شاہ محمود قریشی ہیں. تو اس میلے سے تو بڑی ڈائریکشنز جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو میلہ نہیں لگ سکا, وہ سماعت مؤخر ہو گئی ہے, اور جب تک یہ عمران خان دوبارہ کسی اس ڈگر پہ نہیں آتے تو یہ مؤخر رہے گی, ٹھیک ہے. بہرحال انہوں نے تو تحریک بھی مؤخر کر دی ہوئی ہے, تو اگر سماعتیں اس چیزوں سے مسئلیت کا شکار ہوتی رہیں تو پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, جس پہ ویسے بھی عمل درآمد مشکل تھا کہ اتنے زیادہ ملزمان کو اکٹھا کرنا, سنانا 900+ ملزمان ہیں خالی پنڈی میں, سارے بیل پر ہیں,
ٹھیک ہے. 9 مئی کے کیسز میں کوئی بھی گرفتار نہیں ہے. ان کو اکٹھا کرنا, چالان دینا, ان کو فرد جرم کرنا, ان کو جناب ہر پیسی پہ حاضر کرنا, ان ساروں کے وکلا نے جرا کرنی آر گواہ کے اوپر 4 ماہ والی چیپٹر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا 23 تاریخ کو دیکھتے ہیں اب عمران خان صاحب کا لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی دلائل ظاہر ہے مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. فری کین تو اہم خبر ہے ایک آج وہ سنی اتحاد کونسل کی وہ دستاویزات ہیں وہ جو ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہیں, اس کی تفصیل آپ نے بتا دی, تفصیل بتا دی, اس پر آپ تبصرہ اگر اپنا کچھ ایڈ کرنا. وہ سنی اتحاد کونسل نے کچھ خالی ریکارڈ کے لیے چیزیں ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو موقف لیتا ہے کہ نہیں اس فیصلے پر اس وجہ سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا, یہ نہیں ہو سکتا تھا, تو ان کو صرف قومی اسمبلی کی سطح پہ پی ٹی آئی کو ڈاؤن رکھنا تھا, وہاں ان کو مسئلہ آیا. باقی صوبوں میں تو یہی چیزیں جا کے انہوں نے امپلیمنٹ کی ہیں. انہوں نے لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر رکھا ہے, آپ کے فیصلے کی روشنی میں کر رکھا ہے. تو قومی اسمبلی کی حد تک یہ ان کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے. اس طرح کا ایک وہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے پورا ریکارڈ پیش کیا ہے کہ صوبوں میں انہوں نے اس طرح ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی کا 12 جولائی 2024 کے فیصلے کے بعد ڈکلیئر کر رکھا ہے. تو لہٰذا یہ الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے, لیکن الیکشن کمیشن سے کون پوچھے گا؟ الیکشن کمیشن سے سوالات ہو ہی نہیں رہے, الیکشن کمیشن دلائل دے ہی نہیں رہا, الیکشن کمیشن تحریری جوابات دے کے ان کے جو اصل وکیل ہیں اسکندر بشیر محمد واپس آ ہی نہیں رہے, اور یہاں پر صرف آتے ہیں ڈی جی لا. الیکشن کمیشن وہ ہاں نام میں جواب دیتے ہیں, وہ بیچارے شریف نفس ہیں, ان کے اس وقت پتہ بھی کچھ نہیں ہے ان کو. تو اس دن کی آپ ویڈیو کلپ دیکھیں فیصل صدیقی جب بڑے غصے سے بڑی برہمی سے کہہ رہے تھے کہ جی بدنیتی سے الیکشن کمیشن نے, جب آخری 1 منٹ کے دلائل میں یہ الیکشن کمیشن تھا بدنیت, تو پیچھے سے وہ نا کھڑے ہو گیا اپنی سیٹ سے ڈی جی لا صاحب, کچھ نہیں کہنا لگے, اشارہ ہوا ان کو تو کھڑے ہو گئے, ان کو ہاں جی ایسی بدنیت سانو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ شاید کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوں لیکن ان کو موقع نہ ملا ہو. تو یہ تو بہرحال ایک واقعی میں بدنیتی کا عنصر اس میں موجود ہے. تو جو آپ نے تحریک ملتوی کرنے کی ہے, جاتے جاتے اس کے اوپر بھی ذرا بتا دیں. تحریک ملتوی کرنے کی عمران خان نے انٹرنیشنل جو اس وقت حالات ہیں ایران, اسرائیل اور اس طرح کے سارے, ان کی وجہ سے کی ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی بڑا ٹویٹ, بڑا عمران خان سے ملاقاتیں بھی ظاہر ہے اب ہو گئی ہیں. عمران خان اینالائز کر رہے ہیں صورتحال کو کہ بھائی میں ذرا اینالائز کر لوں, میں دیکھ لوں کہ یہ امریکہ میں ملاقاتیں, مارکو روبیو کا شہباز شریف کو فون, اس سے رزلٹ کیا نکلتا ہے, میں پھر اس معاملے کے اوپر بولوں یا پھر وہ کسی اور چیز کے انتظار میں ہے؟ دیکھیں آپ عمران خان کی اگر ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں, مطلب ان کا بیان اسرائیل اور ایران جنگ کے اوپر ظاہر ہے ابھی تک واضح موقف نیا نہیں آیا, پرانا تو انہوں نے بہت دفعہ چیزیں کہی بھی ہیں, تو وہ شاید اس صورت کو اینالائز کر رہے ہیں کہ بھئی پاکستان امریکہ کے ساتھ جو کوئی ملے تو آگے بتائے نا کہ کیا ہے. ان کی 2 بہنیں ملی تھیں, انہوں نے جتنی ٹائم تھا ملاقات کا اس میں جتنی باتیں انہوں نے تحریک شریک مخر کرنے کا انہیں بتایا, بھیج دیا. اب ان کو وہ مطلب کیا کرتے. اچھا میں آپ کو نہ بتاتا ہوں اس پر, مجھے جو کل کچھ انفارمیشن ملی ہے نا, اس کے مطابق عمران خان جو فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہے نا امریکہ کے اندر ہونے والی, اس کے بعد اس کے آؤٹ کمز آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی اصل کمٹمنٹس یا لین دین, بات چیت ہوئی کیا ہے, پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے, پاکستان کی پوزیشن کیا ہے, شہباز شریف نے کیا سٹانس لیا ہے, یا کیا چیزیں ہوئی ہیں اس ملاقات کے اندر, جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی جب تفصیلات عمران خان صاحب تک پہنچے گی نا پھر وہ اس کے اوپر بولیں گے. اور اس میں مجھے ایک چیز بڑی اہم نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کمیونیکیشن ابھی بھی جاری ہے, جس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں, اور اس کمیونیکیشن سے ہی انہیں پتہ چلے گا, اور پھر وہ اپنا موقف جیسے ہی یہ دھن چھٹے گی وہ ضرور اپنا موقف اس کے اوپر دیں گے. دیکھیں اسرائیل کے اوپر ان کا موقف ہمیشہ سے واضح رہا ہے سر. موجودہ صورتحال میں ان کے ساتھ اگر جب سے کسی کی ملاقات ہو نہیں رہی تو آپ کہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ کی, مجھے یہ اعتراض نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, فارن پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کلیئر ڈائریکشنز دے رکھی ہیں کافی مہینوں سے اپنی پارٹی کو. کوئی بھی بندہ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں کرے گا کسی سطح پر بھی, ٹھیک ہے. تو اس کی جو وائلیشن کر رہے ہیں وہ ضرور ان کی نظروں میں آئیں گے, لیکن یہ ٹویٹ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ایک پورا ان کا نیٹ ورک تھا جو کسی سماعت پہ ان سے ڈکٹیشن لیتا تھا, دوسرے کو بتاتا تھا, دوسرا تیسرے کو بتاتا تھا, اور وہ ٹویٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی ملے تو ان سے بتایا کہ بھائی بار اس پہ کریٹیسزم ہو رہا ہے تو کم از کم معاملے کی جارحیت کی تو مذمت کر ہی دیں گے. بالکل ایسے, اس پہ 100% ایگری. وہ تو نواز شریف نے کر دیا ہے, تو اس سے نیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو
لیکن قمر میکن صاحب بات عمران خان اس وقت انتظار کر رہے ہیں وہ سچویشن. لیکن قمر میکن صاحب آپ کی بات درست ہے, عمران خان صاحب اس کچھ انتظار کر رہے ہیں سچویشن کی کہ کچھ معاملات ہیں, لیکن کچھ اس پر ایک وی لاگ بنتا ہے یار. 24-25 منٹ ہو گیا, اب دیکھیں چلیں اگلا کر لیں گے, اگلا وی لاگ ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ عمران خان اس وقت جیل میں کیا سوچ رہے ہیں, ان سے کس طرح کے روابط, اس وقت بھی کمیونیکیشن کہاں سے جاری ہے, اور ممکنہ ان کا رد عمل آگے کیا آ سکتا ہے اور صورتحال کیسے بہتر. خبریں تھوڑی سی دوبارہ کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کو توسیع دینے کے خلاف خط لکھا جوڈیشل کمیشن کو. اس میں انہوں نے کہا کہ میری عدم موجودگی میں کیا گیا, توقع تھی اس کو کینسل کیا جائے گا, مؤخر کیا جائے گا, نہیں کیا گیا, اور 26ویں ترمیم کے فیصلے تک بینچ کو, آئینی بینچ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, توسیع نہیں دینی چاہیے, سارے ججز کو کرنا چاہیے. دوسرا آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے اضافی دستاویزات جمع کرائی ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارے یہاں پر صرف قومی اسمبلی میں ہمارے لوگوں کو نہیں مان رہا, باقی جگہوں پہ تو فیصلے کے مطابق ہمارے لوگوں کو پی ٹی اے کا ڈکلیئر کیا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت پیر اور منگل کو نہیں ہوگی ممکنہ طور پر, جیسے جمال خان مندوخیل کی والدہ محترمہ جو ہے وہ قضائے الہی تعزیت کی ہے ہم نے ان سے, فرما گئی ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو اس لیے اب یہ سماعت بھی 1-2 دن اس میں جو ہے نا وہ انتظار کرنا پڑے گا. بہرحال کیس چلا تو حملہ کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہوئی ہے, اور 23 تاریخ جیل میں وہ بغیر کارروائی ملتوی, اور 23 تاریخ کو عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں جو ضمانتیں ہیں ان پر فیصلہ آنے کے امکانات ہیں. گو کہ ایک آدھ کیس میں ہی ضمانت ہونی ہے, سب میں نہیں ہونی, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے شاید سلسلہ شروع ہو جائے, یہ امکانات ہیں. جناب بشارت راجہ صاحب کے ساتھ قمر میکن کو اور سہیل رشید صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.